سورہ انعام آیت نمبر 82۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ لم یلبسو نہیں ملایا انہوں نے، بظلم ظلم کے ساتھ، الامن نجات، مہتدون ہدایت یافتہ۔ ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نجات ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی گفتگو اور مناظرہ جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم کو عقیدہ توحید واضح دلائل کے ساتھ سمجھایا، تو قوم آگے سے جھگڑنے لگی۔ کہا کہ ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، ہم بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کی نفی کر رہے ہیں، تردید اور رد کر رہے ہیں، تو ہمارے بت تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ باپ دادا کی بات نہیں، بات تو چلے گی اس اللہ کی جو ہمارا خالق ہے۔ وقد ہدان، اس نے تو مجھے ہدایت دے دی، سیدھا راستہ دکھلا دیا اور دلائل کے ساتھ دکھا دیا ہے۔ اب باپ دادا کی بات نہیں چلے گی۔ رہی بات کہ تم مجھے ڈراتے ہو کہ ہمارے معبود اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، میں تمہارے معبودوں سے، غیر اللہ سے ڈرنے والا ہرگز نہیں ہوں۔ میں کون سا پہلی بات ہے غلط کام کر رہا ہوں کہ ڈروں؟ دوسری بات، تمہارے معبود کر کیا سکتے ہیں کہ ان سے ڈروں؟ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ فرمایا کہ ایک دن پتہ لگ جائے گا جب بارگاہ الہی میں جائیں گے کہ وہاں پر کس کو نجات ملتی ہے اور کس کو نجات نہیں ملتی۔ تم شرک کر کے وہاں پہنچو، ہم اللہ کی توحید کے قائل ہو کر اور اس کو بیان کر کے پہنچیں گے، تو خود بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کچھ علم ہے تو تم بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے وہاں کس کو امن اور کس کو نجات ملے گی۔ آج کی پڑھی گئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو خود ہی واضح فرما دیا کہ اللہ نے آخرت میں نجات کن لوگوں کو دینی ہے، کون ہدایت یافتہ ہیں اور نجات پانے والے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ دو چیزیں جن کے اندر پائی جائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نتیجے کے طور پر ان کو دو چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔
سب سے پہلی چیز ہے الذین آمنوا، ایمان لانا۔ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ورنہ تو وہ مشرکین بھی اللہ کو مانا کرتے تھے لیکن اس طریقے سے نہیں مانتے تھے جس طرح اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ ایمان اللہ کو صرف ماننے کا نام نہیں، اس طریقے سے ماننے کا نام ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سکھایا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اور اصل ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ جب انسان اس کو قبول کر لے، اس کے دل میں ذرہ اور رتی برابر بھی شک شبہ نہ ہو۔ ان سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، یقیناً ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اللہ پر بھی ایمان لائے، اس کے رسول پر بھی ایمان لائے، لم یرتابوا، اور اس میں کوئی شک نہیں کیا انہوں نے ذرہ برابر بھی کسی چیز میں، اور اپنے مالوں اور اپنی جان کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سچے ایمان والے ہیں۔ سچے ایمان والے لوگ یہ کہ جن کے ایمان میں شک نہیں ہوتا، تو الذین آمنوا۔ دوسری چیز فرمائی وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان اور اپنے یقین کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ شرک کی ملاوٹ بالکل نہیں کی انہوں نے۔ اگر ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہو وہ ایمان نہیں رہتا، وہ ایمان سارا ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح ایمان موجود ہو، اس کے بعد اگر انسان اس میں شرک کی ملاوٹ کر دے تو اس سے پہلے کے سارے اعمال اللہ پھر بھی ضائع کر دیتے۔ یہ اگلی آیات میں یہ چیز آ رہی ہے، پھر بھی سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ جب یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ نے دو انعام ذکر فرمائے، اولئک لہم الامن، فرمایا کہ پہلی چیز اللہ ان کو آخرت میں نجات عطا فرما دیں گے، امن عطا فرما دیں گے، ہر گھبراہٹ سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے ان کے لیے امن ہی امن ہوگا اگر یہاں پر ایمان درست تھا اور شرک کی ملاوٹ نہیں تھی۔ اور دوسری چیز وہم مہتدون، فرمایا کہ دنیا میں یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، جتنی دیر زندہ رہیں گے ان دو صفات کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ زندہ رہیں گے، ہدایت موجود ہوگی، اور جب دنیا سے جائیں گے موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط پر بھی، تمام جگہ اللہ ان کو امن دیتا جائے گا اور یہ نجات پاتے چلے جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ان کو آخرت میں نجات ملے گی، دنیا میں ہدایت پر ہے۔ صحابہ کرام اس آیت کو سن کر پریشان ہو گئے اس آیت کو سن کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن ان کو ملے گا، نجات ان کو ملے گی، ہدایت یافتہ وہ ہیں کہ ایمان میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے۔ تو ظلم کیا ہوتا ہے؟
مطلقاً ظلم کا مفہوم یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ ایک چیز کو جہاں رکھنا ہے وہاں نہ رکھے، دوسری جگہ رکھ دے، یہ ظلم ہے۔ یہ تو چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں بھی ہو جاتا ہے اور بڑی سے بڑی چیزوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ظلم سے 100% بچانا یہ تو بہت مشکل ہے۔ کچھ نہ کچھ تو انسانی زندگی میں دائیں بائیں انسان ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو جب ظلم انسانی زندگی میں آئے گا پھر امن تو نہیں ہوگا، کامل ہدایت تو نہیں ہوگی، جبکہ ہمیں تو کامل ہدایت بھی چاہیے اور آخرت کی نجات بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے اپنا یہ مسئلہ بیان کیا، اپنی پریشانی بیان کی کہ قرآن مجید کی یہ آیت آپ نے ہمیں سنائی ہے جو ابھی نازل ہوئی ہے، اور اس میں ہے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کہ ظلم نہ ہو تو تب امن اور ہدایت ہے۔ تو ظلم تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں شرک ہے۔ فرمایا یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب معنی یہ ہوگا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، جو ایمان لائے اور اس ایمان میں یقین میں ذرہ برابر شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو اللہ نجات اور ہدایت عطا فرما دیں گے۔ تو اب صحابہ کرام مطمئن ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم شرک کرنے والے نہیں، شرک سے بچنے والے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کی تفسیر کو صحیح طور پر جاننے کے لیے احادیث نبویہ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ جب تک احادیث نہیں ہوگی اور ان کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہوگی، انسان قرآن مجید کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا، چاہے وہ عربی زبان کے اندر کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اصلاً اور نسلاً عربی ہے، آنکھ کھلی عرب کے ماحول میں، پہلے الفاظ جو کانوں میں آئے وہ عربی زبان میں آئے، بچپن سے عربی زبان سیکھی، لیکن قرآن مجید کے کتنے مقامات ہیں کہ جب وہ آیات نازل ہوئی ان کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم نہیں سمجھ پائے، جبکہ اس کے اندر اہل قریش بھی موجود تھے، اور قرآن مجید تو اہل قریش کی لغت کے اندر نازل ہوا ہے، ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن نہیں سمجھ پائے۔ یہ موجودہ آیت اس کی واضح مثال ہے، اور بھی قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں۔ سورہ البقرہ کی جو آخری آیات ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، فرمایا تمہارے نفسوں میں جو کچھ ہے اگر تم اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ یہاں مطلقاً اللہ تعالی نے فرمایا ما فی انفسکم، جو بھی تمہارے اندر ہے، تو جو بھی انسان کے سینے میں ہے، نفس میں ہے، اس میں تو خیالات بھی آتے ہیں کہ انسان کتنی چیزیں جو سوچتا رہتا آتی ہیں جاتی ہیں، اچھے خیالات بھی برے خیالات بھی۔ اللہ نے تو فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، حساب لیا جائے گا۔ صحابہ کرام قرآن کی آیت کو سن کے پریشان ہو گئے کہ اگر خیالات کا بھی حساب ہونے لگے تو معاملہ تو بڑا پیچیدہ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے یہ معاملہ ذکر کیے
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس کا تعلق انسان کے عقائد کے ساتھ ہے کہ جو عقیدے انسان کے اندر ہے، توحید ہے، شرک ہے، اخلاص ہے، نفاق ہے، ریاکاری ہے، فرمایا اللہ سے تم چھپا نہیں سکتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور پھر بعد میں آیت بھی اللہ نے نازل کر دی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف بنایا ہی نہیں۔ خیالات پر انسان کا کنٹرول ہے ہی نہیں ہے، یہ تو کوشش کر کر کے انسان ان خیالات کو کم کر سکتا ہے، ورنہ تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے خیالات آتے، اور کوئی عبادت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، وہاں خیالات آنا شروع ہو جاتے۔ تو فرمایا نہیں، عقائد مراد ہے۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے روزے کے متعلق کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا الگ الگ نہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دو دھاگے رکھ لیے، ایک سفید اور ایک سیاہ، اپنے تکیے کے نیچے، اور اپنے تکیے کو اٹھا کے دیکھتے تھے جب تک کہ وہ الگ الگ صاف طور پر نظر نہ آ جاتے۔ فرماتے پہ کھانا پینا جائز ہے، اور وہ تو کافی دیر بعد جا کے ہوتا ہے، ورنہ صبح صادق کے طلوع ہونے پر تو اس طریقے سے الگ الگ نظر نہیں آتے، اگر لائٹ نہ جلی ہو، اندھیرا ہو گھر کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح دو دھاگے رکھے ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا عدی نے تو آسمان زمین کو ہی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ فرمایا سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے سے مراد رات اور دن ہے، رات ختم ہو جائے، دن آ جائے، روزے کا وقت شروع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر کے سمجھایا۔ تو جب تک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے فرامین کو نہیں جانیں گے اور سمجھیں گے تو قرآن مجید کا صحیح معنی اور مفہوم نہیں سمجھ۔ احادیث میں اس آیت کے متعلق ایک اور روایت بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا اونٹنی پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے جلدی جلدی۔ آپ نے دور سے دیکھا، فرمایا کہ لگتا ہے کہ یہ شخص تمہارے پاس ہی آ رہا ہے، تمہارے پاس آنا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، بھاگتے بھاگتے آ گیا وہ قریبی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اَیْنَ اقبلت، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، میں ان کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور مجھے بڑی بھوک لگی ہے، اور جو ہے نا کھانے پینے کو مجھے کچھ نہیں ملا، میں تو پتے کھا کے گزارا کر کے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اچھا، یہاں تک پہنچے، کس کو ملنا چاہتے ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا۔ فرمایا قد اصبتہ، تحقیق تو ان تک پہنچ گیا ہے، جن کو ملنے کے لیے تم نے سفر کیا، یہ ساری صعوبتیں برداشت کی، وہ مل گئے، یعنی اشارہ کیا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، آپ اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں، اللہ نے آپ کو بھیجا، مبعوث کیا جی۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے لگا اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکات، نماز پڑھا کرو، زکات دیا کرو اگر اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے، روزہ رکھا کرو، بیت اللہ کا حج کیا کرو، یہ چیزیں ہیں جو تم نے ادا کرنی ہے۔ کہنے لگے اچھا اگر میں ان چیزوں کو پورا کر لوں تو میری نجات ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا بالکل۔ اس نے کہا قد اقر، میں نے اقرار کیا، میں ان سب باتوں کو مانتا ہوں، میں جو ہے نا عمل کروں گا اور ان چیزوں کو اپناؤں گا۔ یہ کہہ کر وہیں سے اچانک وہ مڑا تو اس کی جو سواری تھی اس کا جو پاؤں ہے نا، اس روایت میں آتا ہے کہ جنگلی چوہا تھا نا، اس کی بل تھی نیچے، سواری کا پاؤں اس کے اندر دبا گھسا اور یکدم سواری جو ہے نا بیٹھی نیچے، پاؤں پھسلنے کی وجہ سے۔ یہ جو اوپر بیٹھا شخص تھا یہ نیچے گرا اور اس کا سر نیچے آگے لگا۔ جو ہی سر نیچے لگا نا تو وہ آدمی وہیں پر ہی فوت ہو گیا، وہیں فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو یوں لگا جس طرح آپ تھوڑا سا ایک طرف ہو رہے ہیں۔ پھر دوبارہ آپ متوجہ ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا تمہارا یہ بھائی ہے، اس طرح کرو اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرو۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا جنت کی حوریں اس کا استقبال کر رہی تھی، وہ جب حوریں آ رہی تھی تو اس لیے میں تھوڑا ایک طرف ہوا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا عامل قلیلا اجر کثیرا، عمل بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اللہ سے اجر بہت زیادہ پا لیا ہے۔ وہ محنت مشقت کر کے یہاں پر پہنچا، ابھی ایمان لایا، سارے احکامات کا جو ہے نا اقرار کیا، اللہ اکبر، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ جہاد کیا، نہ کوئی اور، کیونکہ موقع ہی نہیں ملا۔ اتنا ہی عمل کیا کہ وہ ایمان لے کے آیا ہے، اور اللہ نے اجر یہ دیا کہ جنت کی حوریں بھی اس کا استقبال کریں۔ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ھذا من الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا یہ بندہ اس آیت کا مصداق ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ایمان لائے، شرک کی ملاوٹ نہیں کی، دنیا میں ہدایت پر ہیں اور آخرت میں امن پر ہیں، اللہ نے اس بندے کو بھی یہی عطا فرما دیا ہے، یہی عطا فرما دیا ہے۔ جو بھی آخرت کی نجات چاہتا ہے، امن چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں ہدایت پر رہوں، وہ اپنے ایمان تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کا کرم ہے، اس کو اور مضبوط کرے اور ہمیشہ شرک سے بچاتا رہے تو انشاءاللہ اللہ بھی اس کو ہر پریشانی سے بچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت یافتہ فرمائے اور اللہ ہر جگہ امن اور نجات ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔